الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پچھلا جو ہمارا درس جمعہ تھا اس میں ہم نے صالحین کی صحبت کے نتائج پر گفتگو کی تھی کہ جو نیک لوگ ہیں، عباد اللہ لوگ ہیں، اولیاء اللہ، ذاکرین اللہ، وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کی عبادات میں اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین کی خدمت میں گزری، ان لوگوں کی سنگت صحبت میں جو بھی آ کے بیٹھا اس کا دامن بھی خالی نہیں رہا، بلکہ جو آ کے بیٹھے ان کو ان کی صحبت نسبت کا فیض ضرور ملا ہے۔ آج اولیاء اللہ کی جو عباد الصالحین ہیں، نیک لوگ جو ہیں جن کو عباد الرحمن بھی کہتے ہیں، آج ان کی وہی کہ وہ ان کی عبادات، ان کی تقوی، پرہیزگاری اور ان کی کثرت عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کی تعریف قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ یہ جس پارے سے آج کا ہم درس قرآن کو شروع کر رہے ہیں یہ سورۃ الفرقان ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 23، جہاں سے آج کا درس شروع کر رہے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی نشانی بتاتا ہے کہ میرے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، کیا ان کی طبیعت میں کرختگی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، لب و لہجے میں، طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، یعنی کہیں دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی ان کے پاس، یا پھر ان کے سامنے اگر کوئی چڑچڑا بندہ آ جائے سخت لب و لہجے والا تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ جھگڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی جن کی طبیعتوں پر عاجزی، انکساری کا غلبہ رہتا ہے، وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ زمین پہ آہستہ چلتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں، اپنے من میں ہر وقت اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، جاہل کا معنی کہ ایسے لوگ جو ان کی توہین کرتے ہیں یا کرخت لہجے سے ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ان کو کسی طریقے سے ستاتے ہیں یا سخت رویے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام ہے، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب عباد الصالحین کی کتنی پیاری بات بتائی، وہ جو نیک لوگ ہیں، عباد الرحمن جو ہیں، اللہ کے برگزیدہ نیک صالح عبادت گزار بندے، فرمایا کہ ان کی طبیعت کے اندر عاجزی کا غلبہ ہوتا ہے، عاجزی کا غلبہ ہوتا ہے، اور ان کی طبیعت میں دوسرے کے ساتھ لڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لڑنے والا بندہ آ بھی جائے، توہین کرنے والا آ جائے، سخت لب و لہجے والا آ جائے، تو فرمایا پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قالو سلاما، وہ کہتے ہیں سلام ہے بھئی آپ کو، تو گزر جاتے ہیں۔ اب اس سے درس کیا ملا؟ سیرت جو نیک لوگوں کی ہے اس سے یہ درس ملا ہے کہ زمین کے اوپر، یعنی زندگی کے اندر
اپنی طبیعت میں عاجزی کے عنصر کو پیدا کرنا چاہیے۔ عاجزی کس چیز کا نام ہے؟ عاجزی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے، یہ ہے عاجزی۔ اب دوسرے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، دوسرے کے لیے اپنے آپ میں گنجائش پیدا کرتا ہے، اگر کسی کی غلطی بھی ہو تو معاف کرنے کا عنصر غالب رکھتا ہے اپنے اوپر۔ یہ عاجزی کے عنوانات ہیں۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کے جو رویات ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو آگے سے کوئی بد کلامی، سختی یا لڑائی جھگڑے کا ماحول ملے تو وہ وہاں پر اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ کیا کرتے؟ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جھگڑے کی جو جگہ ہے وہ ہماری جگہ نہیں۔ پھر آگے دیکھیں، قرآن مجید فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات میں اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہیں اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر کہا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اور بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ یعنی کہتے ہیں عباد الصالحین کی نشانی یہ وہ رات کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے قیام کرتے اور پھر دعا مانگتے، مولا ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما۔ اور دوزخ کیا ہے؟ فرمایا کہ بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، یعنی کہ جس کو عذاب آئے گا وہ اس کے عذاب سے نکل نہیں پائے گا۔ اور نیک لوگ کیا ہیں؟ نیک لوگ اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آگے کہا انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ جس کو اللہ کا عذاب آیا اور اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، تو دوزخ جو ہے بہت بری، بڑی سخت، نابرداشت ہونے والی جگہ ہے۔ چونکہ دوزخ کا عذاب اور سختی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی برداشت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے عباد الصالحین کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں رات جاگتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں، اور اپنے رب سے پھر دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا اے مالک کریم ہمیں دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما۔ کون سی دوزخ؟ اے مولا جس کا عذاب ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوگا، ہمیں اس دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اب یہاں سے کیا سبق ملا؟ یہ دوسری آیت کریمہ میں عباد الصالحین کی یہ بتائی گئی شان کہ عباد الصالحین وہ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ اب تنہائی کی عبادت کیا؟ بھئی فرض نماز وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تنہائی کے لیے بھی رکوع اور سجدے بچا رکھے ہیں۔ وہ نفلی عبادت جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے عباد الرحمن کہا، عباد الصالحین جو ہوتے ہیں، وہ ذاکر اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو دکھاوے سے بچا کے رکھتے ہیں، اور اپنی عبادت کو خالص کرنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں تنہائی اختیار کرتے ہیں عبادت میں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے گر گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں اور دوزخ سے چھٹکارا مانگتے ہیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو چاہیے جہاں زمین پر چلنے پھرنے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، جہاں جھگڑے سے، سخت کلامی سے، بد اخلاقی سے،
بچنا ہے، وہاں اپنی عبادت کو خالص اس طرح کرنا ہے کہ اپنی عبادت میں ریاکاری کا عنصر پیدا نہیں ہونے دینا، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور گر گڑا کے اس کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا مانگنی۔ پھر آگے دیکھیں، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یعنی جو عباد الصالحین ہوتے ہیں، جو ولی لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کنجوس بھی نہیں ہوتے کہ ضرورت کی جگہ پہ خرچ بھی نہیں کرتے، اور وہ حد سے بڑھ کے خرچ کرتے بھی نہیں، یعنی ضائع کرنے والے بھی نہیں ہوتے، یعنی عیاشی کرنے والے بھی نہیں ہوتے اور کنجوس بھی نہیں ہوتے۔ وہ ضرورت کی چیز کو ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور اپنی طبیعت کے اندر اعتدال کا عنصر برقرار رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس طرح مشہور ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑے کھلے مزاج کا آدمی، یہ جو جملہ ہے اس کی تفتیش کی ضرورت ہے کہ فلاں بڑے کھلے مزاج کا آدمی۔ کھلے مزاج کا آدمی کا اگر تو معنی یہ ہے کہ بہت اخلاق والے ہیں، بہت مسکرا کے ملتے ہیں، ان کی ایک خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ان کی طبیعت میں فراخی بہت ہے، دوسرے بندے کے لیے گنجائش بہت ہے، اگر تو معنی ہے یہ کھلے مزاج کا اگر معنی ہے یہ، پھر تو ہے اچھی بات۔ اور اگر کھلے مزاج کا معنی یہ ہے کہ یہ پیسے ضائع بہت کرتے ہیں، یہ دوستوں پہ اڑاتے بہت ہیں، یہ کوئی بھی شادی بیاہ کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی محفل ہو وہاں پر اڑاتے بہت ہیں، بڑے کھلے مزاج کا آدمی ہے، تو یہ جو کھلا مزاجی ہے یہ تو اللہ کو پسند نہیں، یہ تو سارا اسراف ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کی بے قدری ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ عباد الصالحین جو ہیں، فرمایا ان میں اعتدال ہوتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ خوشامد بھی نہیں کرتے پر وہ توہین بھی نہیں کرتے، وہ خوشامد بھی نہیں کرتے اور توہین بھی۔ جو بندہ خوشامد کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو توہین کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہاں، جو کلام کی ضرورت کے مطابق دوسرے بندے کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اخلاق۔ بیجا خوشامد کھوری جو ہوتی ہے، یہ اعتدال کے رویے سے بندہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو عباد الصالحین جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کی کوئی ادا دیکھیں گے تو آپ کو اس میں میانہ روی نظر آئے گی، اعتدال پسندی نظر آئے گی۔ وہ اڑانے والے نہیں ہوں گے، کنجوس بھی نہیں ہوں گے۔ اگر انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے تو پھر وہ اسراف نہیں کریں گے بلکہ اتنا پیسہ اٹھا کر کسی غریب کی مدد کر دیں۔ آپ دیکھیں نا، کبھی پیسے والے بندے نے اس بات پر غور کیا کہ کتنا پیسہ ہے جو میں نے دوستوں میں اڑا دیا ہے، ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، کتنا پیسہ دوستوں میں اڑا دیا، اور اگر میں دوستوں کو نہ بھی کھلاتا تو دوستوں میرے سارے ہی امیر ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، میں نے پھر بھی ان کے اوپر اڑایا، کھلایا۔ اگر وہ جتنا میں نے کھلایا اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کوئی دعوت نہیں تھی یا اس کے علاوہ کسی ضرورت کے تحت استعمال نہیں کیا وہ پیسہ، اگر وہی پیسہ اٹھا کر محلے میں کسی غریب کو دے دیتا، اڑا دیا، بیجا کھلا دیا، وہ کیا ہوا؟ وہ پیسہ ضائع کر دیا، وہ اسراف کے زمرے میں گیا۔ اور اگر وہی پیسہ اٹھا کر کسی غریب کی مدد کر دیتے تو وہ اعتدال کے پیمانے میں آتا، رضا الہی کا باعث بنتا۔ تو یہ قاعدہ دے دیا۔ قاعدہ کیا دیا؟ فرمایا کہ نیک لوگوں کو جب تم دیکھو گے تو ان کی ادائیں نپی تلی ہوں گی، ان کی اداؤں میں بیجا تکلف بازی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ
وہ جب بھی کسی امیر بندے اپنے سے زیادہ امیر کو دیکھتے ہیں، اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے بندے کو دیکھتے ہیں، چونکہ ان کو ان کے ساتھ کام پڑتا ہے کبھی کبھی، تو وہ پھر ان کی صرف خوشامد نہیں، بے جا خوشامد خوری شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ صفت ان کے اندر ہوتی بھی نہیں تو وہ ان کی اس صفت کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ہے فلاں ہے۔ بھائی جو کچھ بھی ہے پتہ ہی ہے، ہمیں محلے میں رہتے ہیں، آپ اگر تعارف کروانا چاہیں ان کی شخصیت کا ضرور کروائیں، لیکن وہ جو بیجا تعاون آپ کروا رہے ہیں، بیجا اس کا تعارف کروا رہے ہیں یا خوشامد خوری کے الفاظ بول رہے ہیں، یہ الفاظ یہ اعلیٰ اخلاق کی عکاسی نہیں کرتے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ عزت کے کلمات الاپنا اچھی بات ہے، پر اتنے عزت کے کلمات الاپنا کہ اس بندے کے اندر وہ شان ہی نہیں ہے اور اس کو بیان کر دینا، یہ جہاں غلط بیانی ہے وہاں اعتدال کے پیمانے سے نکلنا ہے۔ تو کہا وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بیجا ضائع کرنے والے بھی نہیں ہوتے اور وہ کنجوس بھی نہیں ہوتے، ان کے اوپر اعتدال کا، میانہ روی کا عنصر ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پھر آگے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تین سی بات ہے، فرمایا وہ جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب جھکیں گے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے۔ دوسری شان فرمایا کہ وہ کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے۔ تھوڑا سا پھڈا ہوا کچھ پیسوں کی خاطر بندہ مار دیا، اور محلے کے اندر مشہور ہے جی بڑے بدماش ہے جی بندہ مار دیتے۔ یہ بدماشی جب بدماش مرتے دیکھے نہیں لوگوں نے، اس نے بھی ماری جانا ہے، جس نے بندہ مارا ہے یار اس نے بھی مرنا ہے۔ جیسے وہ کسی کی موت کی وجہ بن گیا ہے نا، وہ بھی ماری جائے گا ایک دن، لیکن ناحق قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف۔ تو فرمایا کہ جو زمین پر امن والے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے زمین کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ لوگ وہ ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور ناحق قتل نہیں کرتے کسی کو، جتنا مرضی لینا دینا ہو اس کو اس کے پیمانوں کے مطابق نپٹاتے ہیں، خود قاضی بن کے فیصلے نہیں سنانا شروع ہو جاتے۔ اور ساتھ فرمایا اور جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور ساتھ کہا اور بدکاری نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غلط کام کرنا نہیں چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، اور جب لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے تو اب میں بدکاری بھی کر لوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اپنے من کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا جملہ اپنے من کے لیے کافی ہے، لیکن اس وقت ایک منٹ کے لیے بندہ یہ سوچ لے کہ جب میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے بندوں کے سامنے اپنے اعمال کی صفائی کوئی پیش نہیں کرنی، میں نے اپنے گناہوں کی جو صفائی ہے اس بارگاہ میں پیش کرنی ہے، جو بارگاہ مجھے گناہ کرتے ہوئے جو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ علماء نے، اولیاء اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اگر بندہ اس ایک تصور کو کامل کر لے، صرف ایک تصور کو، اور وہ کیا کہ بندہ یہ کہ جب کوئی غلط کام کرنے لگے تو ذہن میں یہ استحضار کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اگر ایک تصور کامل ہو گیا تو ہزار گناہوں سے بندہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ مطلب ایک مثال ہے بھائی، ایک چیز کا ریٹ یہ ہے، ایک مثال ہے، کوئی دکاندار ہے، ایک چیز کا ریٹ ہے، ایک بندہ نیا دکاندار دکان پر آ گیا، پتہ محلے میں سے کوئی پرانا آئے گا نا تو اس کو تو پتہ ہے کہ دکان کے اوپر فلاں چیز کا ریٹ کیا ہے، اس کو اسی ریٹ پہ دینی ہے۔ ایک نیا بندہ آ گیا، اس کو اس کا ریٹ الگ بتا دینا ہے اور اس کو زیادہ تکلیف دینی ہے اور اس سے زیادہ بیجا منافع
خوری کر لینی ہے اور پھر جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں جی نہیں یہ سارے محلے والے اسی ریٹ پہ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ محلے والے اس ریٹ پر وہ مال نہیں خریدتے ہیں۔ اس طریقے سے درجنوں ہزاروں، یہ تو چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ میں تو ایسے دوستوں کو، لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ بازار کے اندر میرے ایک دوست ہیں، ان کی کپڑے کی دکان ہے، تو ان کی دکان پر محفل میلاد کا سلسلہ تھا، تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ نے وہاں آنا ہے۔ میں وہاں گیا۔ جب میں وہاں گیا نا تو بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ مقصد بھی غلط بیانی کر کے سودا بیچتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں پچھلے دنوں ہی تو میں نے خریدی ہے، تو اس کا ریٹ یہ تھا اور اس انداز میں نے کہا پھر وہ ساتھ قسم بھی کھا رہا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، یہ غلط بات نہیں ہے۔ اچھا اس جو بچہ وہ بیچ رہا تھا تو اس کو میں نے بلا کر کہا، میں نے کہا یار آپ کے نزدیک اللہ کی قسم کھانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، مطلب یہ آپ ایسی قسمیں کھائی جا رہے ہیں، حالانکہ اس سے کم یا زیادہ ریٹ میں آپ یہ کسی اور کو بھی بیچ چکے ہو گئے، اور آپ ان کے کسٹمر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں ہوئی، اتنے کا ہی ہے، ہمیں بچتا کچھ نہیں اس کے اندر، آپ کو کیا بتائیں جس ریٹ پہ لے کے آئے اسی ریٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ریٹ پہ آپ لے کے آئے ہیں آپ اس ریٹ پہ دے رہے ہیں، یہ ممکن ہے؟ اور اگر آپ ایسا ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ کما کیا رہے ہیں، تو پھر دکان بند کر دیں آپ۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا فرمایا، انہوں نے کہا قاری صاحب جب تک جھوٹ نہ بولے سودا نہیں بکتا۔ ہماری بدبختی اس سطح تک پہنچی ہے یار، ہماری بدبختی اس سطح تک پہنچ گئی کہ وہ کہتے ہیں ان کا ذہن بن گیا کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا سودا نہیں بکے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر اللہ تعالیٰ کے یہ عذابات ہی ہیں۔ کوئی کہتا میری روزی تنگ ہے، کوئی کہتا نہیں پورا نہیں ہوتا، کچھ لوگ کماتے ہیں تو وہ 30,000 میں ہی پورا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ 2 لاکھ بھی کما کے لے جائے تو وہ کہے یار پورا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پتہ کیسے ہونا ہے، زیادہ کمانے یا کم کمانے سے پورا نہیں ہونا، پورا ہونا ہے اگر اس میں برکت آ گئی نا تو پھر کم میں بھی پورا ہو جائے گا، اور اگر برکت نہیں ہے تو زیادہ بھی پورا نہیں ہونا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک مال حرام طریقے سے کمایا ہے تو وہ فائدہ نہیں دے گا، اس سے الٹا نقصان ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے، یعنی ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو، مدرسے کے سامنے ایک بابا جی دودھ لے کے آتے ہیں، میں آپ کو دیانتداری کی بات بتا رہا ہوں۔ تو بابا جی میں نے ایک دن ان سے کہا کہ وہ کچھ دودھ چاہیے ہمیں، تو فرمانے لگے کہ بھائی 1 نمبر لینا ہے، 2 نمبر لینا ہے یا بالکل خالص لینا ہے، یہ جملہ انہوں نے بولا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کی دیانتداری جو ہے اس کی داد دی۔ انہوں نے کہا قاری صاحب بھئی ایسا ہے کہ جو 1 نمبر دودھ ہے نا اس کے اندر کچھ پانی کی ملاوٹ ہے، یعنی کہ اگر وہ 100% میں نا 20% پانی کی ملاوٹ ہے، اور جو 2 نمبر دودھ ہے نا اس کے اندر بھئی 30% تقریباً پانی کی ملاوٹ، اور میرے پاس 1 نمبر دودھ بھی ہے کہ جس میں پانی کی ملاوٹ بالکل نہیں۔ 2 نمبر دودھ کی قیمت یہ ہے، 1 نمبر کی یہ ہے، اور جو بالکل خالص ہے نا اس کی قیمت یہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا چاہیے؟ میں نے ان کو کہا بھی ہمیں بالکل خالص دودھ دے دیں، آپ یہ پیسے لیں۔ آپ تو بندے کو چاہیے سودا، وہ بھی تو بیچ ہی رہا ہے یار، وہ بھی تو بیچ ہی رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کبھی بھی کاروبار میں بہتری نہیں آتی، وقتی طور چھکا لگ جاتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب بولی جاؤ جھوٹ تو بہت کچھ آگے ہونے والا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دھڑام کر کے بڑا نقصان ہوتا ہے، سارا کاروبار دھڑام تختہ ہو جاتا ہے۔ اچھا بندہ اس وقت بھی نہیں سوچتا یار یہ میری کہیں جھوٹ بازی کی یا میری غلط بیانی کی یا میری کسی کو تکلیف دینے کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کے نقصانات ہیں، نہیں، اس پر بندہ کم سوچتا ہے، بلکہ جا کے کسی دوسرے کو کہتا ہے جی دعا کرو کاروبار نہیں چلتا، گناہ سے میں نے توبہ نہیں کرنی تو قاری صاحب آپ دعا کریں میرا کاروبار نہیں چلتا۔ بھئی آپ دعا نہ کروائیں، آپ گناہ چھوڑ دیں، آپ کا کاروبار چلنے لگ جائے۔ تو فرمایا یعنی یہ میں اوورآل آپ کو ایک تصویر کھینچ کے دی ہے
کہ جو باہر سے مختلف لوگوں کی باتیں سن کر یا اپنے چھوٹے موٹے مشاہدے سے جو بات سامنے آئی ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ گناہ کے کاموں میں، بدکاری کے کاموں میں نہیں پڑتے۔ وہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بدکاری گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کروں یا پھر میں تنہائی میں کروں، سوال یہ ہے کہ جس رب کو میں نے جواب دینا ہے اپنے گناہ کا، وہ خدا مجھے جلوت اور خلوت دونوں میں ملاحظہ فرماتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ فرمایا اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، یعنی بدکاری کرے گا، گناہ کرے گا، اعلانیہ کرے یا چھپا کر کرے، فرمایا جو اپنا غلطی کرے گا، گناہ کرے گا تو وہ سزا پائے گا، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ کیوں؟ جس نے گناہ کے مزے چکھے ہو نا وہ عذاب کے مزے بھی چکھے گا۔ ہمیشہ ایک کام کا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک بندہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد کے اندر لوگوں میں مشہور ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، کبھی چوری کی، ڈاکہ کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا مال چھین لیا۔ یہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جب تک تو پکڑے نہیں گئے تب تک تو یہ عیدیں ہی عیدیں ہیں، اور جس دن میں پکڑا گیا پھر اس گناہ کا دنیاوی رد عمل بھی آئے گا۔ تو دوستو گناہ کرتے ہوئے بندے کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ آج کر رہا ہوں نا، اس کا رد عمل یعنی اس گناہ نے اپنے انجام کو بھی پہنچنا ہے، اور اس گناہ کے ذریعے اگر میں نے دین کی تبلیغ کا نقصان کیا جو میرے لیے آئی تھی، یا میں نے نافرمانی کا ارتکاب کیا، تو اس کے بدلے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے صورت میں عذاب بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اچھا کام کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ اچھا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ملتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ نیک کام کرنے والے جو ہیں ان کو دنیا کی سہولتوں کے ساتھ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات و اکرامات، جنت میں ان کو عالی شان محلات ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوں گی ان پر جنہوں نے نیکی میں زندگی بسر کی۔ تو جس طرح نیکوکاروں کو انعامات و اکرامات ملیں گے، گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، ان کو ذلت کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہا کہ مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، جو توبہ کرے کفر سے اور ایمان لے آئے، یہ بھی معنی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو توبہ کرے بدکاری سے اور اپنے آپ کو امن والا بنا لے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے اور اچھا کام کرے، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ انعام ہے دنیاوی اس کا۔ اب اس پر قیامت والے دن جو اجر ملے گا وہ الگ ہے۔ فرمایا کہ جو توبہ کرے اور اپنے آپ کو مضبوط ایمان کے اوپر مضبوط کر لے، تو فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو توبہ کے رستے پہ آ گیا نا، اس نے صحیح رستے کو پا لیا۔ اب اس کو ایک فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، توبہ سچی ہے اور گناہ کا ارادہ نہیں، یعنی ایسی توبہ نہیں ہے کہ دل میں چل رہا ہے کہ یار توبہ کر لا، پھر کر لی، پھر توبہ کر لی۔
یعنی یہ توبہ کرنا ہی ہے، مذاق نہیں کرنا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی چیز سے توبہ کر رہا ہوتا ہے تو جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس نے اپنے من سے وہ گناہ دوبارہ کرنے کی جرأت ہی نکال دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے من کے اندر 1% بھی اس کی سوچ میں یہ بات نہیں کہ میں دوبارہ گناہ کروں۔ پھر وہ کہتا ہے اے مالک کریم مجھے معافی عطا فرما۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح معافی مانگے کہ اس کے من میں دوبارہ گنجائش کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو فرمایا اس کی ایک فائدہ یہ کہ اس کے گناہوں سے نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، اور اس کا یہ عمل وہ جس رستے کو اس نے اختیار کر لیا، فرمایا وہ واقعی صحیح رستے پہ آ گیا ہے۔ توبہ کرنے والوں کا رستہ، جو توبہ کے رستے پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں۔ اور یہ تصور نکال دینا چاہیے، جوانی کی اور بڑھاپے کی توبہ میں فرق ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے کہ جوانی ساری گزر گئی گناہ کرتے کرتے، سمجھانے والوں نے لاکھ سمجھا لیے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، استادوں نے، سب نے سمجھا لیا۔ مسجد میں خطیب صاحب نے بیان کر کے کئی جمعے پڑھائے، کئی سال بیت گئے، پر جوانی جو تھی اس کی آرزوؤں نے توبہ ہی نہیں کرنے دی۔ کئی بار نصیحت نے آ کر دماغ کا دروازہ کٹکھٹایا، بھائی جس رستے پہ ہو یہ غلط ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میرا بڑھاپا آنا ہے، اور پھر کر لیں گے توبہ۔ جب کبھی یہ سوچ آئے تو 1 منٹ کے لیے اپنے من کو سمجھائیں، آپ کی سوچ، یہ جو شیطان آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے، یہ سوچ ایک ہی طریقے سے درست ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک ہی طریقے سے درست ہو سکتی ہے اگر جوانی میں بندہ مرتا نہ ہو۔ اور اگر جوان بندے بھی مر جاتے ہیں تو پھر اس سوچ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ نے بوڑھا ہونا ہے؟ اور اگر آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، آپ کو علم نہیں، تو پھر آپ کیوں اپنے من کو یہ تکیہ لگا رہے ہیں، یہ ٹیک لگا رہے ہیں، سہولت کیوں میسر کر رہے ہیں اپنے من کو؟ اور جب بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے یار۔ جوانی میں یہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جوانی میں کسی اچھی صحبت میں بیٹھ کر کسی بچے نے نیت کر لی کہ یار میں داڑھی رکھوں گا، کسی نصیحت میں بیٹھتا تھا، کسی عالم کی صحبت میں، تو ذہن میں آیا کہ اب میں داڑھی رکھوں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، وہ بدل گیا۔ اب گھر کا ماحول اس بدلے ہوئے بندے کو گھر کا ماحول خراب کرے گا۔ گھر کا ماحول کیا خراب کرے گا؟ وہ یہ کہیں گے لو داڑھی رکھ لی ہے، بوڑھے لگنے لگ گئے ہو آپ، ابھی شادی تو ہوئی نہیں، پہلے رشتہ تو ہو لینا، تو پھر داڑھی بھی رکھ لینا۔ یعنی کہ پہلی بات کہ بندہ نیکی کی طرف آتا نہیں، اور اگر بندہ نیکی کی طرف آ جائے تو دوسری طرف سے اس کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے، توبہ تو جوانی کی توبہ ہے۔ اگر اللہ کو جو توبہ پسند ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے کی توبہ پسند نہیں فرماتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید روحیوں کی، یعنی وہ بزرگ لوگ جن کی سفید داڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی سفید داڑھیوں کا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں ان لوگوں کی بڑی عظمت ہے، لیکن جو توبہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ جس وقت بندہ بڑھاپے میں آتا ہے نا تو پھر توبہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے کے بعد اس کو پتا مرنا ہی ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ دوبارہ میرے بال کالے ہوں گے، یا میں بچپن میں جاؤں گا، یا میں پھر جوان ہی رہوں گا، ایسا نہیں ہونا۔ اس کو پتہ ہے یوں تو عمر بڑھتی چلی جائے گی، میرے جسم کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی، میرے بال کالے تھے تو سفید ہونے لگیں گے، اب تو میں چلتا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بڑھاپے میں جا کے توبہ کی تو بھائی بڑھاپے میں توبہ ہی کرنی اس نے، اور کیا کرنا؟ وہ جسم کی ساری آرزوؤں سے تو وہ ہر گیا۔ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند اس لیے ہے کہ جوانی میں آرزوئیں پلپ رہی ہوتی ہیں، بندے کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک جملہ ہے جس کے پیچھے 1000 بلائیں۔
اگر سوچ یہ ہے کہ مجھے کو دینداری میں فرما برداری میں ایسا ہونا چاہیے تو پھر خالص اچھی سوچ ہے. لیکن چونکہ جوانی کے اندر آرزویں تمنائیں پھوٹ رہی ہوتی پلپ رہی ہوتی ہیں، اگر اس وقت بندہ کہے کہ یہ دنیا کی ساری آرزویں سائڈ پر، میرے رب کی رضا پہلے، یہ اس بات کا وزن جو ہے یہ بڑھاپے کی توبہ سے بہت بڑا. اور اگر کسی کو جوانی میں ہی عبادت کا موقع مل گیا تو سمجھو کہ جوانی میں ترغیب عبادت اور مداومت عبادت یعنی عبادت کے اوپر پختگی مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے. کہ جب یعنی طبیعت شیطان جس عمر میں زیادہ گناہ کرواتا ہے، اگر اس وقت طبیعت نیکی کی طرف آ گئی ہے، اچھائی کی طرف آ گئی ہے، گناہ سے ترک کرنے کی طرف آ گئی ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنے کی طرف آ گئی ہے، عبادت و ریاضت کی طرف آ گئی ہے، تو پھر اس بندے سے اللہ پیار فرماتا ہے کہ اس کو جوانی میں اس طرف توفیق عطا کر دی. تو پھر آگے کہتے ہیں جو توبہ کے رستے پہ آ گیا اللہ کو وہ بندہ پسند ہے. اس کی ایک مثال پچھلے سے پچھلے جمعے شاید میں نے دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، یہ میں مثال کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں، امتی تھا یا ان کے دور میں کوئی شخص تھا جو اللہ کا نافرمانی کرتا تھا، جان بوجھ کے نافرمانی کرتا، تو بارش نہیں ہوتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، دعا جو کی تھی مولا بارش نہیں ہوتی، فرمایا کہ تمہارے اندر ایک شخص ہے جو نافرمانی کر کے مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، اس شخص کو نکال دے تو بارش آ جائے گی. اب اس سے اندازہ کرو کہ نافرمان لوگوں کی وجہ سے، بے نمازیوں کی وجہ سے بھی نحوست ہوتی ہے گھر میں. ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں نا کہ یار کاروبار نہیں چلتا، کبھی غور کر لینا میرے گھر میں بے نمازی کتنے ہیں، میرے گھر میں نماز کتنی پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن کتنی ہوتی ہے میرے گھر میں. اور اگر ان چیزوں کی کمی ہے پوری کریں، آپ کا کاروبار صحیح ہو جائے گا. آپ کے کاروبار کو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی. صرف نحوست بے نمازیوں کی یا اس کے علاوہ نافرمانوں کی، اگر وہ نافرمانی کا کوٹا پورا ہو جائے کہ وہ نافرمانی ختم ہو جائے، مطلب یہ کہ رات دیر تک فلمیں چل رہی ہیں، بچوں کو کوئی نہیں ٹوکتا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کا اثر صرف بچوں پر نہیں پڑ رہا، گھر میں اہل پردہ بچیوں پہ بھی پڑ رہا ہے، پر کوئی جرات ہی نہیں کرتا کہنے کی کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کے اندر اس طرح کی یعنی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، پتہ نہیں بڑی جرات کی بات ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے گھر میں. تو کاروبار نہیں چل رہا تو یار کیا اس گناہ کی وجہ سے شاید نہ چل رہا ہو. رات 2, 2:30, 3 بجے تک وہ چلتے رہے، دیکھنے والے دیکھتے رہے، کسی نے منع نہیں کیا. صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا، اذانیں ہوئی، جماعت ہو گئی، کوئی نہیں اٹھا، پھر کہتے کاروبار نہیں صحیح ہوتا. بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کاروبار میں رکاوٹ آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس لیے یہ نافرمانی کے نتائج ہیں. تو وہ بھی نافرمانی کرتا تھا شخص، تو بارش نہیں آتی تھی. تو فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ اس کو نکال دے تو بارش آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل میں یہ اعلان کروا دیا کہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں. وہ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور میدان میں اکٹھے ہو کر آپ نے فرمایا کہ تم میں ایک منافق ہے جو مسلسل نافرمانی کر کے اللہ سے جھگڑا کر رہا، لہذا وہ ہماری گیدرنگ سے نکل جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں برس رہا، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت نہیں برس رہی، اللہ کی ناراضگی ہے. اب کیا ہوا، اس کراؤڈ سے کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش بھی آنے لگی. اب یہ بھی ایک تعجب خیز منظر تھا. تو پوچھا مولا اس کراؤڈ سے، اس ہجوم سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے، اب مولا پھر بھی بارش عطا فرمائیے. تو فرمایا ہاں جس کی وجہ سے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے عطا فرمائیے.
اے مولا کیوں، اس کی وجہ سے کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا کہ وہ میرا جو بندہ ہے نا، وہ جو نافرمان بندہ ہے، وہ توبہ کے رستے پہ آ گیا ہے، اس نے اب ذہن بنا لیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں سب کے اندر سے نکل کے جاؤں گا تو یہ تو بہت بڑی شرمندگی ہے، وہ اندر ہی اندر پگھلنا شروع ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، معافی مانگی، اور معافی مانگتے ہوئے کہا اے مولا میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، خالص توبہ، میں خالص توبہ کرتا ہوں اے مالک کریم، مولا مجھے معافی عطا فرما، اور یہ جو ذلت اور رسوائی ہے مجھے اس سے بچا لے، اور میں تیری بارگاہ میں پکی توبہ، پکی نیت، پکا وعدہ و ارادہ کرتا ہوں کیا مولا میں اب گناہ نہیں کروں گا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ تو بندہ توبہ کے رستے پہ آ گیا ہے، اور جب بندہ توبہ کے رستے پہ آ گیا تو وہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں تھا جب تک وہ گناہ کے رستے پر تھا، اور جب وہ توبہ کے رستے پہ آ گیا، فرما برداری کے رستے پہ آ گیا، تو وہ جو پسندیدہ نہیں تھا وہ پسندیدہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ بس اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے روکی تھی اب اس کی وجہ سے دے دیے، اس لیے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، وہ جو ہمارا بندہ ہے نا، وہ بندہ توبہ کر گیا ہے، سچی دل سے پختہ خالص توبہ کر گیا، اور اس نے گر گڑا کے معافی مانگی ہے، تو پیارے موسیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے، چونکہ اس کا رستہ، اس کے رستے کی ڈائریکشن سیدھی ہو گئی ہے، وہ سیدھے صراط مستقیم پہ آ گیا، اس کے رستے پہ جو ٹیڑھا پن تھا نا گناہ کا وہ چھوڑ گیا اس کو۔ تو فرمایا اب اس کی وجہ سے بارش بھی دے دی۔ اب کیا سیکھا اس سے کہ جب بندہ توبہ کے رستے پہ آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کی برسات، نعمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ گناہ کے رستے پہ رہے تو گناہ گار بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ نافرمانی ہو رہی ہوتی تو اللہ کے انعامات و اکرامات جو ہے اللہ ناراض ہے تو روک دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، فرمایا اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا، یعنی اس نے جو رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا اس نے وہ رستہ اختیار کر لیا۔ اور ساتھ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے نیک لوگوں کی نشانی۔ کروڑوں روپے بھی دینا ان کو، کروڑوں روپے بھی، کہ جھوٹا گواہ بننا ہے، وہ کہتا نہیں، کروڑوں روپے جو ہے نا یہ میری آخرت کا فیصلہ کروڑوں اربوں سے بھی نہیں ہو سکتا، دنیا کے اربوں خربوں جنت کی نعمت کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ بکتا نہیں، مومن صالح بکتا نہیں کبھی بھی، جو بک جاتے ہیں وہ مومن صالح نہیں ہوتے، جو بک جاتے ہیں۔ اور فرمایا نیک لوگوں کی دوسری نشانی کہ یہاں پر بےہودگی ہو رہی ہو، جہاں پر بےہودگی ہو رہی ہو وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے عزت بچا کے نکل جاتے ہیں، پر بےہودگی کا حصہ نہیں بنتے۔ پھر آگے کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ جب اللہ کی نصیحت آتی ہے، جب انہیں دین کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں بیٹھتے کہ مولوی صاحب یار ٹائم پاس کرو، چلو بس جمعہ کا ٹائم ہوگا میں گھر جانا، اور مولوی صاحب تو کہتے ہی رہتے ہیں، اور یار مولوی صاحب کہتے رہتے کس کے فائدے کے لیے کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو اگر اپنا ذاتی فائدہ چاہیے ہونا تو وہ یہ سب کچھ پڑھ چکا ہے، اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ مولوی صاحب کو کوئی اور کسی تو درد کے ساتھ وہ بیٹھا ہے نا
ناسے کی نصیحت کا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے۔ نصیحت کرنے والا کسی بھی شکل میں ہے، وہ چاہے مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب کی شکل میں ہو یا آپ کے گھر کے کسی بڑے یا چھوٹے کی صورت میں ہو، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا مذاق مت اڑائے۔ ہمارے استاد ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ بیٹے کسی کی نصیحت یعنی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا مذاق مت اڑا، ورنہ دنیا کے لیے جو ہے نا مذاق ہی بن کے رہ جاؤ گے، پھر چاہو گے کہ کوئی نصیحت کرے پر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے تو بہت کان لگا کے سنتے ہیں، اندھے بہرے گونگے ہو کر نہیں بیٹھتے بلکہ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب سیکھ کے اٹھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو عمل کے اوپر مضبوط کرتے ہیں۔ ایک موبائل لے لیں آپ، موبائل میں کوئی بھی فنی ویڈیو ہو، اس کے اندر جو بھی تماشے کیے ہوں تو بچے سے پوچھے نا، وہ تماشے کی ایک ایک چیز کو کھولے گا، اس میں یہ کہا، اس نے یوں کہا، فلاں نے مذاق میں فلاں کا مذاق اس طرح اڑایا، ساری بات کھول دے۔ اور اگر اسی بچے کو مسجد میں لے آئیں اور اسے کہیں کہ بیٹے علامہ صاحب نے پونے گھنٹے کا خطاب فرمایا، ان میں سے کوئی ایک چیز یاد ہو تو بتائیں، ایک چیز بھی یاد نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تماشا ہے ہماری طبیعتوں کو بہت زیادہ اثر انداز کر رہا ہے، اور جس چیز کو طبیعتوں کے اوپر اثر انداز ہونا چاہیے تھا وہ چیزیں طبیعت پہ اثر انداز نہیں ہو رہی۔ یہ زندگی ہے، زندگی کے ساتھ کھلواڑ بھی ہم خود کرتے ہیں اور زندگی کو درست انداز میں چلاتے بھی ہم خود ہیں۔ دو رستے ہیں، ایک رستہ شیطنت کا ہے اور ایک رستہ اللہ کے دین کا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے بندے کے سامنے رکھ لی۔ یہ بندے نے سوچنا ہے اچھے برتن سے کھانا ہے یا برے برتن سے کھانا ہے۔ اچھا برتن یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کی نصیحت کو پکڑے اور زندگی گزارے، یہ ہے اچھے برتن سے کھانا، صاف ستھرے برتن سے کھانا۔ اور ایک ہے شیطنت کا برتن، اس میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی بے حیائی ہے، اور دنیا کی بے حیائی کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو بیکار کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے برے برتن سے کھانا کھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا